متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ۔ عزیزو، آج ہم یسوع مسیح کے نسب ناموں پر غور کریں گے۔ یہودی نسب نامے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور پرانے عہد نامہ میں ہمیں جا بجا مشہور ہستیوں کے نسب نامے ملتے ہیں۔ پیدائش 5ویں باب کی پہلی آیت میں، پھر پیدائش 10ویں باب کی پہلی آیت میں اور 11ویں باب کی 10ویں آیت میں۔ اور اگر کسی شخص کے بارے میں ہلکا سا بھی معلوم ہو جائے کہ وہ خالص یہودی نہیں ہے تو وہ اپنے تمام حقوق کو کھو دیتا تھا۔ عزرا کی کتاب 2 باب اس کی آیت نمبر 62 اور نہمیہ کی کتاب اس کا 7واں باب 63 سے 65ویں آیت تک بلڈ لائن کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا اور قبیلوں کی جو ترتیب تھی اس کے مطابق دیکھا جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں اگر ہم آ جائیں تو نئے عہد نامہ میں ہم یسوع مسیح کے حوالے سے 2 نسب ناموں کو دیکھتے ہیں۔ ایک متی کی انجیل میں نسب نامہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا لوکا کی انجیل میں نسب نامہ لکھا ہوا ہے۔ 4 اناجیل ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں، نئے عہد نامہ میں ملتی ہیں۔ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ اور متی اور لوکا جو ہے وہ نسب نامے بیان کرتے ہیں۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ متی کا جو نسب نامہ ہے وہ مقدس یوسف کی طرف سے ہے اور لوکا کا جو نسب نامہ ہے وہ مقدسہ مریم کی طرف سے ہے۔ تو باقی اناجیل یہ نسب نامے کیوں بیان نہیں کرتے؟ نہ مرکز بیان کرتا ہے اور نہ یوحنا رسول بیان کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے کہ مکاشفہ کی کتاب میں اور حزقیل کی کتاب میں ہمیں 4 جاندار نظر آتے ہیں اور ان کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک صورت جو ہے وہ بیل کی ہے، ایک عقاب کی ہے، ایک انسان کی ہے اور ایک صورت جو ہے وہ شیر ببر کی ہے۔ متی کی انجیل میں یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں یسوع مسیح کی صورت جو ہے ببر شیر کی ہے۔ تو یسوع مسیح کو بادشاہ پیش کیا گیا ہے۔ بادشاہ کا کوئی نہ کوئی نسب نامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بادشاہ آگے شہزادے شہزادیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوکا کی انجیل میں جو یسوع مسیح کی صورت ہے وہ انسان کی صورت ہے اور انسان کا کوئی نہ کوئی نسب نامہ ہوتا ہے۔ اس کی باپ یا اس کی ماں ہوتی ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں۔ لیکن مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح کو بطور بیل کی صورت پیش کیا گیا ہے، یعنی خادم۔ ایک خادم یا نوکر یا غلام کا کیا نسب نامہ ہوتا ہے اور اس میں کون انٹرسٹ لیتا ہے؟ اس لیے یسوع مسیح مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح کے نسب نامے کو بیان نہیں کیا گیا۔ پھر یوحنا کی انجیل میں عقاب کی صورت ہے یسوع مسیح کی اور یسوع مسیح کو یوحنا کی انجیل میں خدا پیش کیا گیا ہے۔ ہاللیلویہ! سو خدا کا نسب نامہ کیا ہے؟ یعنی خدا کا تو کوئی نسب نامہ نہیں ہے، خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ خدا کو کسی نے جنم نہیں دیا، اس لیے یوحنا کی انجیل میں کوئی نسب نامہ نہیں ملتا۔ سو یہ سارے نسب نامے جو ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں یسوع مسیح کے حوالے سے ملتے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ متی کا نسب نامہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یسوع مسیح یہودی قوم میں سے آیا، اور لوکا کا نسب نامہ یہ پیش کرتا ہے۔ اگر ہم لوکا کے نسب نامے کو دیکھیں، اس کے 3 باب کی 23ویں آیت پڑھیں تو لکھا، جب یسوع خود تعلیم دینے لگا قریباً 30 برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا، سمجھا جاتا تھا لیکن وہ یوسف کا بیٹا نہیں تھا۔ اور یہ نسب نامہ جب یسوع سے شروع ہوتا ہے اور 38ویں آیت بتاتی ہے، اور وہ نوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا۔ یہ نسب نامہ جو لوکا سے شروع ہوتا ہے یہ
लूका में जो शुरू होता है ये यीशु से शुरू होता है और खुदा पे ख़त्म होता है। अगर हम इसको नीचे से पढ़ें तो ये खुदा से शुरू होता है और यीशु मसीह पर ख़त्म होता है। हालेलुया। सो यहाँ पर ये आदम को पेश किया गया, लिखा है वो सैयद का और वो आदम का और वो खुदा का था। ठीक है, यीशु मसीह को इसमें बतौर इंसान पेश किया गया है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन नसब नामों के लिए जिसके वसीले से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह वाकई एक इंसान की तरह इस दुनिया में आया और पैदा हुआ ताकि वो मेरे और तेरे गुनाहों का कफारा दे सके। आमीन।